حضرت عمر کی تاریخ شہادت۔ آج کل بعض حضرات نے یہ بحث چھیڑ رکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام کو نہیں تھا۔ اول تو یہ ایک لا یعنی بحث ہے، کیونکہ یہ کہیں بھی لازم نہیں ہے کہ یوم شہادت اسی دن منایا جائے جس دن شہادت واقع ہوئی ہے۔ پوری امت امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جامع الشہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور امام علی مقام کے اہل سنت اطہار اور اعوان و انصار رضی اللہ عنہم کا یوم شہادت 10 محرم الحرام کو مناتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے یا بعد میں نہیں منایا جا سکتا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی مجالس شہادت تو چہلم تک جاری ساری رہتی ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سارا سال جاری رہتی ہیں۔ نیز ایسے تاریخی شواہد بکثرت دستیاب ہیں کہ ابو الداود فیروز مجوسی نے آپ رضی اللہ کو زہر آلود دو دھاری خنجر سے ذوالحجہ کے آخری ایام میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے زخمی کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو واقع ہوئی اور آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ امام ابو جعفر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 26 ذوالحجہ 23 ہجری زخمی کیا گیا اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ کی تدفین ہوئی۔ امام ابو النعیم لکھتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو قاتلانہ حملے میں زخمی کیا گیا اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کی صبح آپ کو تدفین ہوئی۔ پس آپ کی خلافت 10 سال 5 ماہ اور 21 دن رہی۔ علامہ ابن اسیر جزوی نے اسد الغازیہ، علامہ یحییٰ بن شرف نووی تہذیب الاسماء الغنات، علامہ ذہبی السیر اعلام النبلاء، حاجی خلیفہ نے سلم الوصول الی طبقات الفحول میں، علامہ القادری نے مرقات المتابع، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لمعۃ التنقیح میں اسی طرح لکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، جب حضرت عمر فاروق بہت ذوالحجہ کو محراب میں صبح نماز پڑھا رہے تھے تو ابو داؤد فیروز نے زہر آلود 2 دھاری خنجر سے آپ پر حملہ کیا۔ اس نے 3 وار کیے اور ایک وار کے مطابق 6 وار کیے۔ ان میں سے ایک وار آپ کے زیر ناف لگا تو آپ کو گر پڑے۔ اس دوران آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نماز میں اپنا نائب بنایا، پھر وہ پلٹ کر نکلا، راستے میں جو آیا ان پر وار کرتا گیا حتیٰ کہ اس نے 13 اشخاص پر ضرب لگائی، ان میں سے 6 شہید ہوئے۔ فیروز اصلاً ایرانی تھا، پھر حضرت عبداللہ بن عوف نے اس پر کمبل ڈالا تو اس ملعون نے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا، ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ طلوع آفتاب سے پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر آپ کبھی بے ہوش ہو جاتے اور کبھی ہوش میں آ جاتے۔ جب ہوش میں آتے تو آپ کو نماز یاد دلائی جاتی، وہ کہتے ہاں، جو نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اپنے وقت پر نماز پڑھتے۔ انہوں نے پوچھا، انہیں کس نے قتل کیا؟ لوگوں نے بتایا، مغیرہ بن شیعہ کے غلام الباوا نے۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی۔ پھر کہا، اللہ اس کا برا کرے، ہم نے تو اسے اچھی بات کا حکم دیا تھا۔ مغیرہ بن شیبہ نے اس کے ذمے 2 درہم یومیہ لگائے تھے۔ پھر انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا، کیا میں اس کے محصول میں اضافہ کر دوں، کیونکہ وہ کارپینٹر ہے، نقش و نگار کرتا ہے، لوہار ہے؟ تو انہوں نے اس کا محصول 2 درہم 100 درہم ماہانہ کر دیا اور اس سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم بہت اچھا کام کرتے ہو، تم ہوائی چکی بناتے ہو۔ الباؤد نے کہا، میں ضرور آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ مشرق مغرب میں اس کا ذکر کریں کہ یہ منگل کا شام کا واقعہ ہے۔ اور 26 ذوالحجہ کی صبح اس نے آپ کو خنجر گھونپ دیا۔ پھر حضرت عمر نے اپنا جانشین منتخب کرنے کے لیے ایسے 6 اصحاب پر مشتمل کمیٹی بنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ان سے راضی تھے، اور وہ تھے حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 3 دن بعد انتقال ہوا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتہ کے دن مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ صحیح نے پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، علی رضی اللہ عنہ، عثمان، طلحہ، سعد بن ابی وقاص نے قبر میں اتارا اور وہ آفتاب عالم خاک میں چھپ گیا۔ الفاروق سواد 173۔ ایک مصنف نے لکھا ہے، قاتل کا خنجر سینہ عمر میں نہیں قلب کائنات میں پیوست ہو گیا۔ حضرت
عمر کو ہمیشہ شہادت کی آرزو رہتی تھی۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت و دیدار رسول میں موت عطا فرما۔ علامہ القاری لکھتے ہیں، امام نووی نے کہا، دینی فتنے کے خوف سے موت کی تمنا کرنا مکروہ نہیں بلکہ مستحق ہے۔ امام شافعی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے، اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنا کرنا مستحب ہے، کیونکہ صحیح روایت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شہادت کی سچی تمنا کرے گا اسے شہادت کا درجہ عطا کر دیا جائے گا، خواہ اسے اپنے بستر پر موت آئے، شہادت نہ ملی ہو، اور کسی مقدس مقام میں بھی موت کی تمنا کرنا مستحب ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے دعا کی، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ ان کی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ نے کہا، دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ چاہے گا تو عطا فرما دے گا۔ علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں، لاہور میں نماز جمعہ کے بعد ایک بزرگ نمازی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی شہادت کے حصول کی دعا کی، جبکہ شہادت کا معنی ہے مسلمانوں کو کوئی کافر قتل کر دے اور مقتول مغلوب ہوتا ہے اور قاتل غالب ہوتا ہے، سو یہ تو مسلمانوں کا مغلوب ہونے اور کافر کے غالب ہونے کی دعا ہے۔ میں نے اس کے جواب میں کہا، ایک چیز کبھی ذاتہ ہوتی ہے، الحسن العیرہ ہوتی ہے، جیسے جہاد کرنا فی نفسہ کبھی لذاتی ہے، کیونکہ اس سے شہر برباد ہوتے ہیں اور لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ علاء الکلمۃ اللہ کا ذریعہ ہے، اس وجہ سے یہ حسن لغیرہ ہے۔ اسی طرح شہادت کا معاملہ ہے، مسلمانوں کا کافر کے ہاتھوں مغلوب ہونا کبھی ذاتہ ہے، لیکن چونکہ یہ علیہ کلمۃ اللہ کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے حسن الغیرہ۔ کبھی ذاتی اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز میں ذاتی نقص ہو، لیکن اگر وہ کسی دوسری اعلیٰ چیز کے حصول کا ذریعہ بن رہی ہو تو وہ حسن لغیرہ کہلاتی ہے، کہ اس مطلوب نے اس کے کبھی کو حسن میں تبدیل کر دیا، جیسے شدید سردیوں کی راتوں میں جبکہ درجہ حرارت منفی ہوتا ہے، علی الصبح اٹھ کر وضو کرنا تکلیف دہ امر ہے، سو اس معنی میں یہ فتوی ہے، لیکن چونکہ وضو صحت نماز کے لیے شرط لازم ہے، اس لیے نماز نے محسوس حالات میں ان سے کے عیب کمال میں تبدیل کر دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا، جو تاریکیوں میں چل کر مسجدوں میں جاتے ہیں، اے رسول مکرم انہیں قیامت کے دن کامل نور بشارت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کی باوجود کامل وضو کرنا اور زیادہ فاصلہ طے کر کے مسجدوں میں جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، پس یہ جہاد کے لیے سردوں پر پہرا دینے کی مانند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عدل کے بارے میں رہنما اصول واضح کیے۔ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو قضاء کے لیے مندرجہ ذیل ہدایات جاری فرمائیں۔ قضاء لازمی فریضہ ہے۔ قاضی کو مقدمے کے فریقین کے ساتھ مساوی سلوک کرنا چاہیے۔ بار ثبوت مدعی کے ذمہ ہے۔ اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعی علیہ دعوے کو قبول کرنے سے انکاری ہو تو اسے قسم دی جائے گی۔ فریقین کے مابین صلح کرائی جا سکتی ہے، لیکن ایسی صلح ہرگز روا نہیں جو حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام کر دے۔ اگر قاضی کوئی فیصلہ کر چکا ہے لیکن بعد میں اس پر اشکار ہوا ہے کہ فیصلہ درست نہیں تھا تو وہ اپنے فیصلے سے رجوع کر سکتا ہے۔ غیر معینہ مدت کے لیے مقدمات کو لٹکانا درست نہیں ہے۔ اگر مدعی ثبوت پیش کرنے کے لیے مہلت چاہتا ہے تو اس کے لیے معیار مقرر کی جائے۔ اگر مقررہ معیار پر وہ عدالت کے معیار پر ثبوت پیش کر دیتا ہے تو اس سے اس کا حق دلا دیا جائے، ورنہ اس کا دعویٰ خارج کر دیا جائے۔ نمبر 8، مسلمان شہادت دینے کے قابل ہے سوائے ان کے کہ جن کی چھوٹی تہمت پر کوڑے لگے ہوں یا جن کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا ثابت ہو، جیسے ہماری یہاں کچہریوں میں جھوٹے گواہ ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان اصولوں کی روشنی میں دیکھیں تو ہمارا نظام عدل اکثر صورتوں میں خلاف اسلام ہے، خاص طور پر احتساب کے بعد قوانین ضد اسلام ہیں، لیکن اس ادارے کو ہر دور کے حکمرانوں نے اپنے مخالفین کو دبانے یا سیاسی منظر سے ہٹانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح پلی پارگین کا اصول سراسر خلاف اسلام ہے، نیز ثبوت جرم سے پہلے قید میں ڈالنا اور بار ثبوت مدعا علیہ پر
ٹالنا بھی خلاف اسلام ہے۔ ہماری اعلیٰ عدالتیں ان قوانین اور نیب کے طرز عمل پر ریمارکس اور آبزرویشنز دیتی ہے اور اپنے بعض فیصلوں میں سخت الفاظ میں تبصرے بھی کرتی ہے، لیکن حکومت وقت کو اس کی ازالے یا اصلاح کے لیے کوئی قطعی حکم جاری نہیں کرتی۔ یہ اصلاح تک ان قوانین کو معطل نہیں کرتی۔ سو غلط ہے مگر چل رہا ہے۔